बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 घंटों के बाद जो फ़ैसला सामने आया है वो बड़ा अनोखा फ़ैसला है। उसमें आईजी पंजाब को आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही इमरान खान की गिरफ़्तारी को कानूनी करार दे दिया है। अब इस फ़ैसले की हैसियत क्या है और फिर उसके बाद कमरा अदालत में जो वकला की जानिब से नारेबाजी की गई वो क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नई दरख्वास्त दायर की गई है और इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं, और साथ राना सनाउल्लाह के घर पर जो अटैक हुआ है और इसके अलावा जो चेयरमैन नैब के घर पर अटैक हुआ है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, और ट्विटर को बंद कर दिया गया है, फेसबुक को बंद कर दिया गया है, इसी तरह यूट्यूब के हवाले से भी क्योंकि इंटरनेट बंद हो चुका है तो चीज़ें इंतहाई ख़राब होती जा रही हैं। और आज की रात बहुत भारी है और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे और अल्लाह पाक इमरान खान की हिफाजत करे। डेफिनेटली लाखों माएँ बैठ के इमरान खान के लिए दुआएं कर रही हैं, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। साथ खबर ये भी आ रही है कि कोई अहम मीटिंग भी शुरू हो गई है रावलपिंडी में, और उसका क्या नतीजा निकलता है। चूँकि लोग इस वक्त, पहले कुछ गम व गुस्सा था, परेशानी थी, तकलीफ़ थी, और उसके बाद फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया उस फैसले पर एक उम्मीद थी कि शायद हो सकता है हमारी जो अदलिया है, हालांकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से चीज़ें देख रही थी कौम पहले भी, तो अब उस मामले पर कौम में मज़ीद परेशानी, मज़ीद तकलीफ़, मज़ीद रंज बड़ा है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। अब तक जो ख़बरें हैं मुख्तलिफ, चूँकि जब इंटरनेट बंद हो जाए, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएँ तो उस तरह आपको जो मुकम्मल रिपोर्ट्स तो नहीं मिल सकती, लेकिन इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कई लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं। और बाकी आज की जो रात है, चूँकि आवाम ज़्यादा होती जा रही है, किसी जगह से ये खबर नहीं आई कि आज उन्होंने कोई एहतजाज शुरू किया था और वो कम हो गया है, लोगों की तादाद कम हो गई है, नहीं। लाहौर में जब हमें नज़र आता है कि सिर्फ पहले जो एहतजाज है वो लिबर्टी से शुरू होता है और लिबर्टी से शुरू होकर कैंट तक जाता है, तो अब हमें मार रोड की भी खबरें आ रही हैं कि मार रोड पर भी एहतजाज है और दफ़ा 144 नाफिज हो चुका है पूरे पंजाब में, और कल छुट्टी भी है, छुट्टी का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से बड़ा तगड़ा स्टांस लिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अहम चीज़ ये है कि वकला की जानिब से इस जो मार रोड पर लाहौर में एहतजाजी रैली की गई और वकला की जानिब से एहतजाजी रैली में ये मुतालबा किया गया कि ये जितनी भी चीज़ें, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, चीज़ें इंतहाई ख़राब होती जा रही हैं, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि बेहतर होते मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि हमें गिरफ्तारियों का खदशा है, और उन गिरफ्तारियों के खिलाफ उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनको भी गिरफ्तारी का मामला है, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं, और वो अपनी अपनी उनकी जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी और जो उनके मंसूबा इमरान खान की जानिब से उनको दिया गया था, वो अपनी प्लानिंग के साथ अपनी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं। मुलाकातें भी जारी हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, इमरान खान की खैरियत का भी पता लगाया जा रहा है, राब्ते बहाल हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता था कि ये गिरफ्तारी का अमल हो सकता है, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज ये कहा था कि कहीं ये ना हो कि ये जो कायदीन और वकला खड़े हैं ये बाहर निकलें और आप इनको भी गिरफ्तार कर लें। तो उस पर आईजी ने कहा था हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये तो खैर जब इमरान खान के बारे में कहा गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा है, आप तक आने तक जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, उस पर उन्होंने कहा था कि जो मेरी अदालत में आएगा उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन फिर सब ने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सहूलतकारी का भी कह रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब जिनको ये लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतराज़ उठा देते, अदम एतमाद कर देते, फुल बेंच बन जाता, फुल बेंच भी चीफ जस्टिस ने बनाना होता है, वो फुल बेंच भी आज नहीं बनना था। फिर उसके बाद अहम चीज़ ये है कि पहले भी एतराज़ इमरान खान की जानिब से किया गया था, वो जो मुबैना बेटी का केस था उस पर भी जो ऑनरेबल बेंच है वो तब्दील नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है।
تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج عدم اعتماد کر بھی دیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا تھا، جبکہ یورپین یونین کی جانب سے جہاں پر پوری دنیا میں آج ایک ہی خبر تھی اور بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی جا رہی تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، ہمارے اوورسیز پاکستانی تمام ممالک میں جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں ان کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ایون فیلڈ کے باہر لنڈن میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ وہیں پہ یورپین یونین کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان ایسے مشکل اور کشیدہ وقت میں پاکستان جو معاشی حالت ہے تحمل کی ضرورت ہے، پاکستان کو درپیش چیلنجز سے صرف پاکستانی خود نمٹ سکتے ہیں۔ یورپین یونین کہا کہ چیلنجز سے مخلصانہ بات چیت اور قانون کی حکمرانی کے ذریعے نمٹا جا سکتا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو تحمل کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب تحمل ہمارے ہاں جب رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ وہاں پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پی ٹی وی پر بیٹھ کر ڈائریکٹ عمران خان کی ذات پر گالم گلوچ کریں گے اور ایسے الفاظ کے جو کو عام آدمی جو تھڑے پہ بیٹھنے والا ہے اس کو بھی کہہ دیا جائے کہ آپ ایسی گفتگو کریں، وہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کی گئی اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایسے ہی چلتی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں جو رانا ثناءاللہ، فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ کا گھر ہے، تو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی، اب یہ جلتی پر تیل کا کام ہے کہ جب پہلے قوم دکھی ہے، تکلیف میں ہے، رنج میں ہے، جو کچھ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی اور جس طریقے سے معاملات کیے گئے، تو اس کے بعد پھر عوام نے رخ کر لیا احتجاج کا، پرامن احتجاج کا رانا ثناءاللہ کے گھر کے باہر، اور وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا، جس کے بعد پھر فیصل آباد کی جو پولیس ہے انہوں نے وہاں پر لاٹھی چارج کیا عوام پر اور عوام کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر تک احتجاج جاری رہا۔ اور پولیس یہ کلیم کرتی ہے کہ رانا ثناءاللہ کے گھر پر شدید جو پتھر پھینکے گئے اور پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں لاٹھی چارج کرنا پڑا اور وہاں سے لوگوں کو ہٹانا پڑا۔ اسی طریقے سے چیئرمین نیب کے گھر کے باہر بھی احتجاج ہوتا رہا، اور اس کے حوالے سے جو چیزیں گردش کر رہی تھیں وہ بھی ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہے کہ چیزیں ہماری اب جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کارکنان جو سوشل میڈیا پر یہ خبر دے رہے ہیں کہ سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے راولپنڈی میں، فیصل آباد میں اور لاہور میں بھی کارکنان پر سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا، کیونکہ یہ جتنے بھی ایسے اگر کسی افسر کے گھر پر یا کسی جگہ پر کوئی کیا گیا پتھراؤ کیا گیا ہے یا وہاں پر اندر جا کے آگ لگائی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی تھے جو وہ ویڈیوز بنا کے قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ جو گاڑیاں توڑ رہے ہیں یا یہ جو آگ لگا رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ شر پسند لوگ ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ان جو ایسے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات سے بھی اپنے آپ کو الگ کیا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ ایک خاص اس کے ساتھ اپنی جو ان کی ذمہ داری تھی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور عوام چونکہ نکل آئی، اتنے کارکنان تو کسی جماعت کے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر چیزیں آگے بڑھیں، اور الٹیمیٹ اب جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے امید تو یہ تھی کہ چیزیں بہتر کریں گے، اور جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک خوفناک قسم کا دن تھا جہاں پر وکلا پر تشدد کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے عملے پر تشدد کیا گیا، وہاں جب ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ معاملات تو کچھ اور ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کی کارروائی بھی کر رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے۔ میں 2 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو طبی معائنہ کیا گیا ہے نیب راولپنڈی آفس میں، اور جس کے بارے میں جو رپورٹس سامنے آئی ہیں 7 رکنی بورڈ نے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو کل جو ہے وہ احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جب 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں، تو آج بھی پیش کیا جا سکتا تھا لیکن آج انہوں نے پیش نہیں کیا، کل احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے۔ احتساب عدالت میں پیشی کے بعد اب چونکہ معاملہ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر تگڑا ایکشن لے لیا جاتا اور اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر عمران خان کی رہائی کا حکم دیا جاتا تو پھر تو چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو وقت تھا کہ جس وقت میں سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا تھا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز کے اندر سے شیشے توڑ کر اور برانچ کے اندر سے کسی کو گرفتار کیا گیا تو اس پر ہماری عدالتیں بھی نوٹس لے سکتی تھیں۔ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ 120-30 مقدمات ہیں
اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ان کی گرفتاری کا عمل تھا، تو اب چونکہ گرفتاری ہو چکی ہے، اب اس گرفتاری کے بعد یہ بہت بڑا، چونکہ آج کی رات بہت اہم ہے اور اس کے بعد پھر کل کا دن بہت اہم ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، چونکہ ان کے پاس وارنٹ بھی تھے اور باقاعدہ پہلے سے وارنٹ جاری تھے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ غیر قانونی تھا۔ اب جب طریقہ کار غیر قانونی تھا تو گرفتاری کیسے قانونی ہو گئی؟ وہ صرف وارنٹ سے تو نہیں نا قانونی ہو سکتی۔ جب ایک بندہ ضمانت کروانے کے لیے عدالت کے اندر آیا بیٹھا ہے اور اسی مقدمے میں، اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا خواجہ عارف صاحب کہتے ہیں کہ جس مقدمے میں گرفتار کیا القادر یونیورسٹی، انہی نوٹسز کو چیلنج کرنے کے لیے وہ بایو میٹرک کروا رہا ہے، بیٹھا عدالت کے اندر ہے، اب اس نے کوئی جو ضمانت لینی ہے تو وہ ضمانت کہیں اوپر سے تو نہیں ملنی، نہیں عدالتوں سے ملنی ہے، اور وہ ضمانت لینے آیا بیٹھا ہے، وہ وہاں ضمانت کے لیے بایو میٹرک کروانے آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دوران بایو میٹرک ہی ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن اب عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، اس فیصلے کی میرے جیسے ناقص قانون کے طالب علم کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے لیکن توہین عدالت ہوئی ہے، اور ساتھ ایف آئی آر بھی درج کروانے کا کہا گیا ہے جو ذمہ داران ہیں، اور توہین عدالت میں آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے اور جواب طلب کیا ہے، اور ساتھ سیکرٹری داخلہ کو بھی ان کے خلاف بھی انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب کل عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر اگر تو کوئی تگڑے طریقے سے چیزیں بہتر ہو جائیں، جیسے عوام احتجاج کر رہی ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر کوئی نوٹس لیں، تو پھر تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور نہیں تو پھر تو اتنے زیادہ مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف کہ پھر الٹیمیٹ کسی عدالت کو تو فیصلہ دینا پڑے گا۔ اگر اس طریقے سے گرفتاریوں کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا کہ ایک مقدمے کے بعد عمران خان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا، تو پھر چیزیں میرے خیال میں ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد یہ مسئلہ حل ہو، عمران خان رہا ہوں، اور اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور چیزیں بہتر ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔